محبت کا اینگل آپ کو پرومیننٹ نظر آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ ایلیجنس کم ہے، اور اسی چیز کی ریکٹیفیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس صورت کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے سورت عادیات کی آیت نمبر 8 میں انسان کی ایک کمزوری کو مینشن کیا ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ جس میں انسان خیر کے ساتھ محبت میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ آیا ان دس سینس کہ زیادہ تر اس کا ٹرانسلیشن خیر کا مال کیا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتی ہیں اس آیت کا، تو اس کا ٹرانسلیشن ایسے ہی آتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو خیر کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مال کے ساتھ۔ دس از ون آف دا اوپینین، لیکن اس کی ایک اور اوپینین جو کہ آپ کو کلاسیکل ٹیکسٹ میں ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ خیر کو خیر کی لفظی کانوٹیشن میں لیں، ڈکشنری کانوٹیشن میں لیں، تو اس حساب سے ہر وہ چیز جو کہ بہتر ہے، اچھی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ سب چیزیں خیر میں آ جاتی ہیں۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیجٹمیٹ تھنگس۔ تو جتنی بھی حلال چیزیں ہوں گی، کبھی کبھی انسان حلال کی محبت میں بھی زیادہ آگے چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جہاں حلال کی محبت آپ کو اللہ سے دور کر دے گی، وہاں وہ آپ کو رب کی فرما برداری سے بھی دور کر دے گی، اس کے ساتھ وفاداری سے بھی دور کر دے گی۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کو پھر آگے ہم مسلمان اپنی اپنی عقل کے حساب سے مختلف اینگلز کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مال کی محبت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن آج کی کلاس میں ہم مال کی محبت کو کور نہیں کریں گے۔ آپ اس کو اس طرح بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ہر خیر کی چیز جب بھی آؤٹ آف باؤنڈری جائے گی تو وہ انسان کے لیے اس طرح نقصان کا باعث ہوگی کہ انسان اپنے رب کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ یہاں پر خاص طور پر جس چیز کو سب سے زیادہ غور میں اگر آپ رکھیں تو آپ کو آیت میں تاکید نظر آتی ہے۔ ایک ریگولر اگر عربک سینٹنس ہوتا تو ریگولر عربک سینٹنس میں جس چیز کی محبت بہت بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ یہ لی آنا چاہیے تھا جو آیت میں آیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ، حب کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ دس از اے ریگولر عربک سینٹنس کنسٹرکشن کہ یہ خیر کے ساتھ لی آتا، لیکن خیر کے ساتھ نہیں آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حب کے ساتھ آیا ہے۔ تو ایمفیسس یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اس کے فائدے کے لیے ہی دی ہیں، لیکن اگر ان نعمتوں سے محبت ہے اور وہ ایک دائرے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے۔ جب یہ محبت اس دائرے سے باہر جاتی ہے تو چاہے حلال کی ہو، تب یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ سو وی ول جسٹ کنسیڈر ٹوڈے حلال محبت، اور حلال محبت میں کس طرح سے آپ محبت کے ایموشن کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو حلال محبت کو دنیا میں انسانوں کے ساتھ اپناتے ہوئے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ خالق تک الٹیمیٹلی پہنچ جائیں۔ یہ ایک فائنل آپ کا راستہ ہوتا ہے، پاتھ وے ہوتا ہے جو آپ کو اصل میں اس دنیا میں اٹین کرنا ہوتا ہے۔ اسلام انسانوں سے محبت کرنے کے لیے منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو صرف اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور آپ کو انسانوں کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ حلال رشتوں میں صرف اور صرف ضرورت اور صرف ذمہ داری کی لو کو کانسٹنٹلی اسلام نے نہ صرف خود انکارپوریٹ کیا ہے بلکہ کئی دعائیں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے ان حلال رشتوں کے اندر محبت کی تلاش میں کوشش کریں۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں بلکہ آپ نے ہمیں الحمدللہ پریکٹیکلی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ان رشتوں کے ساتھ جن میں آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی تھیں، جس میں آپ کے رفقا، جس میں آپ کے رفیق یعنی دوست بھی تھے، آپ نے وہاں بھی اس محبت اور حب کے اینگل کو مینشن کیا ہے۔ تو اگر ہم اسی اینگل سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک فعال اعجازی پر جائیں تو محبت ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے انسان کی، کیونکہ اللہ نے انسان کو جہاں فزیکل بینگ بنایا ہے، جہاں اسپرچول بینگ بنایا ہے، وہاں انسان کو ایک ایموشنل بینگ بھی بنایا ہے۔ جذبات دے کر ہمیں اس دنیا میں نازل اتارا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔
اب جب ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں، جو کہ یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، انشاءاللہ اگر آج کور ہو سکا تو ہم آج کور کریں گے، ادروائز ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ضرور کور کریں گے کہ عربی زبان میں ہوپ کے 10 درجات آتے ہیں۔ اگر آپ کلاسیکل ٹیکسٹ اسٹڈی کریں تو آج بھی کئی تفاسیر ایسی ہیں جس میں وہ محبت کے 10 لیولز عربی زبان کے حوالے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ 10 لیولز وہی ہیں جس میں آپ اگر ٹرمینالوجیز ہٹا دیں تو شاید وہی سب چیزیں آپ کو بھی اپنی زندگی میں بیک اینڈ فورتھ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم آج کے ٹاپک کے بعد کور کرنے کی طرف جائیں گے۔ اس وقت اگر ہم بات کو شروع کریں ایک سمپل بات سے کہ ہوپ کا ٹرانسلیشن، ہوپ کا حروف اصلیہ، ہوپ کی فاؤنڈیشن کیا ہے۔ سمپل ڈیفینیشن، ہوپ جس کو آپ محبت کہتے ہیں، یہ ہا با سے بنا ہے، اور ہوپ کے لیے سمپل ڈیفینیشن عربی زبان میں 2 چیزوں کے کمپوننٹس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی مٹیریلسٹک چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جذبوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان کو، وہ کوئی احساس بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو 2 ایلیمنٹس اس محبت کے ساتھ، اس محبت کے ایموشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ وہ 2 ایلیمنٹس میں سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان جو آپ کو پسند آ جائے، جس کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے، جس کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو اچھا لگے، جس کی کمپنی میں آپ کا جی چاہے کہ آپ اس کمپنی کو زیادہ اویل کریں۔ بعض اوقات بعض عربک ٹیکسٹ کے اندر اگر آپ کلاسیکل اسکالرز کی ہوپ کی ڈیفینیشن کے اس پارٹ کو دیکھیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند آ جائے، اس میں جب وہ انسانوں پر جاتے ہیں تو وہ بالکل اسی اینگل سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جو اینگل شاید آپ کو اردو پوئٹری میں ملتا ہے، اور وہ اس کو اس اینگل سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کا لاک آن ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا کوئی اتنا اچھا لگتا ہے کہ اب آپ کو اس کے بعد کوئی اور چہرہ پسند نہیں آتا، آپ دنیا کو اس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت کے ایلیمنٹس میں پہلا ایلیمنٹ ہے کہ وہ انسان، اور اگر اشیاء ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، تو کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو پسند آ جائے۔ ہم کیونکہ اس وقت بات کر رہے ہیں خاص طور پر حلال محبتوں کی، اور ہمارا فوکس اس وقت مال نہیں ہے، تو ہم اس وقت کانسٹنٹلی حلال رشتوں پر اور انسانوں کے ساتھ محبت پر وداؤٹ بریکنگ دا باؤنڈریز بات کر رہے ہیں۔ دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ میں جو بھی کانسیپٹ بتاؤں گی وہ اسلامی شریعہ پرسپیکٹو کے اندر، شریعہ کمپلائنس بات کے اندر ہی اسی کانسیپٹ میں ہم رکھ کے بات کریں گے۔ آپ کی وہ محبت جو جائز محبت ہے، جس پر اسلام کا سٹیمپ آف اپروول لگا ہوا ہے۔ تو پہلا اینگل، پہلا کمپوننٹ آتا ہے کہ وہ انسان جو آپ کو پسند آ جائے۔ محبت کا دوسرا ایلیمنٹ جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہوپ کا اینگل، ہوپ کا جذبہ انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے جب جو انسان آپ کو پسند ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ Now you can apply these both components on materialistic gain also۔ اگر کسی کو کسی موبائل فون سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اسپیسیفک قسم کا ماڈل چاہیے، اسپیسیفک کمپنی چاہیے، تو نہ صرف وہ آپ کو دیکھنے میں مثال کے طور پر اچھا لگتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ In the same way you can apply this thing on human، کہ آپ کو کوئی انسان اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس انسان کے ساتھ وقت گزاریں، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 2 کمپوننٹ، ایک چیز جو آپ کو بھلی لگے، اینڈ دا سیکنڈ ایلیمنٹ جو کہ محبت کے پاتھ وے کو پیو کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہ عربی زبان کی ہوپ کی ڈیفینیشن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ باقی مخلوقات میں بھی سرٹن لیول آف ہوپ رکھا ہے، لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹینسٹی ہائی رکھی ہے۔ نہ صرف اس کی انٹینسٹی ہائی رکھی ہے، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا ایموشن ہے جس کو آپ ہائیسٹ انٹینسٹی پر لے جا سکتے ہیں، لیکن ہائیسٹ انٹینسٹی جہاں آپ کہتے ہیں کہ اس سے آگے محبت نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا یعنی کہ مومن کا صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ تو انٹینسٹی ہائیسٹ ہوگی اگر ایموشن آف لو کی، تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی۔ پھر سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا تو کیا انٹینسٹی ہماری اپنی اولاد کے ساتھ محبت میں
स्पाउस के साथ मोहब्बत में, अपने सिबलिंग्स के साथ मोहब्बत में भी हायर साइड पर जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट वही बहरहाल अपने सामने रखना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। इफ योर लाइफ इज द पिक्चर और रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती, आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं, बाकी रिश्तों से मोहब्बत है, उन रिश्तों में भी आपकी मोहब्बत की जो कैफियत है वो ज्यादा है, वो सब जायज हो जाएगी, वो सब हलाल हो जाएगी, वो सब एक्सेप्टेबल हो जाएगी अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी को हाईएस्ट लेवल पर रखते हैं। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर इस मोहब्बत के जज्बे को एक ज़रूरत की हद तक रखा है। अगर आप लिटरेचर स्टडी करें, नॉट जस्ट द अरबिक लिटरेचर, आप इंग्लिश लिटरेचर स्टडी कर लें, आप उर्दू लिटरेचर स्टडी कर लें, अगर आप अदबी दुनिया को देखें तो अदबी दुनिया में कहा जाता है कि हुब का इमोशन इज नॉट ज़मीनी, यानी इंसान दो हिस्सों का कंपोनेंट है ना, आपका एक हिस्सा इज हिस्सतुल अर्द, हमारा फिजिकल बीइंग जो है वो जमीन है, बिकॉज हमारे सारे कंपोनेंट्स जो जिस्म के हैं उसमें खुराक और सारे एलिमेंट्स जो हमारा जिस्म डिजाइन करते हैं उनका ताल्लुक हिस्सतुल अर्द से है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट है हिस्सतुस समा, यानी रूह हमारी जो है वो आसमानों से आई है। तो स्कॉलर्स के मुताबिक और अदबी दुनिया में कहा जाता है, लिटरेचर वर्ल्ड में, कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो दो हिस्सों में डिजाइन करके एक मुकम्मल इंसान बनाया है, जो इसका इमोशन ऑफ लव है, इसका ताल्लुक हिस्सतुल अर्द से नहीं है, इसका ताल्लुक हिस्सतुस समा से है। अगर आप इस कॉनोटेशन में हुब के जज्बे को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू योर स्पिरिट, टू योर रूह, टू योर इनर नेचर। आपका गुस्से का इमोशन इज अटैच विद योर फिजिकल बीइंग, इसको आप हिस्सतुल अर्द में रख सकते हैं। आपका वो जज्बा जिसके अंदर आप महसूस करती हैं कि आप में खुदा न खास्ता तकब्बुर आ रहा है, या आप किसी इंसान में तकब्बुर या एरोगेंस को देखते हैं, या आप रेज, एंगर किसी एंगल में स्टडी करती हैं, ये वो इमोशंस हैं जिनका ताल्लुक इंसान की ज़मीनी एग्जिस्टेंस से है, जिसको आप कहती हैं कि हिस्सतुल अर्द है। लेकिन हुब का ताल्लुक इंसान की रूह से है। अल्लाह ताला खुद एम्बॉडीमेंट है मोहब्बत की। अल्लाह ने अपनी 99% रहमत का मामला आज भी मोमिनीन के लिए अपने पास रोज़े महशर के लिए संभाल कर रखा है, और अल्लाह ने ही इंसान में अपनी रूह फूंकी है। तो इस रूह के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑफ हुब है। जाहिरी बात है इस रूह की रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर ये हुब डाला जाता, ताकि ये हुब अल्टीमेटली इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा देता। There is, you can say, in your heart, in your spirit, in your soul, there are certain compartments. और जब आप कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, या अगर आपके जहन में हनी कॉम्ब आ जाए, तो हनी कॉम्ब में बहुत सारे हेक्सागॉन्स होते हैं। हेक्सागॉन्स के अंदर अगर आपने कभी देखा उसका 3D इमेज, तो 3D इमेज के अंदर वो चैनल्स बने हुए होते हैं। सेम इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्कॉलर्स कि हमारे दिल के अंदर भी बिल्कुल स्पिरिट, जो आपका स्पिरिचुअल हार्ट है, इट्स नॉट अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, फिजियोलॉजिकल हार्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपका जो स्पिरिचुअल हार्ट है। और ये कहा जाता है कि इंसान का एक दिल जो है वो उसका फिजिकल एनाटॉमी के साथ अटैच है, जिसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। एक दिल इंसान का उसकी सोल के साथ, उसकी रूह के साथ अटैच है, जो कि स्पिरिचुअल हार्ट कहलाता है। एंड दिस हैज वेरी मच टू डू विद योर तस्किया। इंसान का तस्किया इसी दिल के थ्रू होता है, जो स्पिरिचुअल हार्ट कहलाता है। इंसान बेसिकली अपने रब की तरफ इसी स्पिरिचुअल हार्ट के थ्रू कनेक्शन महसूस करता है। इंसान जितने हुब के एंगल एक्सपीरियंस करता है, इट हैज टू डू एवरीथिंग विद दिस स्पिरिचुअल हार्ट। तो ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ने जब हमें अपने बंदों के थ्रू इस तरह के उलूम वाज़े कर दिए, तो हमारे लिए भी चीज़ों को समझना और बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके समझना आसान हो गया। तो अल्लाह ने इंसान को रूह दी है। बेसिकली मोहब्बत का जज्बा रूह से आता है, और ये चीज़ ऐसी है कि जिससे इंसान को पता चल जाता है कि कौन सी मोहब्बत आप देख सकते हैं
कि वो सिर्फ फिजिकल है और कौन सी मोहब्बत स्पिरिचुअल है। इट्स वेरी कॉमन, और हम में से हर कोई इंसान जो कि दुनिया में अक्ल रखता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पता चल जाएगा कि जो मोहब्बत आप महसूस कर रही हैं, जिसको आप मोहब्बत का नाम दे रही हैं, it is related to your हिस्सतुल अर्द or is it related to your हिस्सतुस से ताल्लुक रखती है, स्पिरिचुअल हार्ट से कनेक्टेड है या आपके फिजियोलॉजिकल हार्ट से कनेक्टेड है। इफ योर मोहब्बत इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द लस्ट, तो इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से है। एंड इफ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कनेक्टिविटी, देन इट मीन्स दिस हैज टू डू समथिंग विद योर स्पिरिचुअल हार्ट। तो आज के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा, कभी कभी हम जिस चीज को मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो मोहब्बत होती नहीं है, वो शैतान की तरफ से धोखा भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कनेक्शंस इंसान के बाज़ औक़ात उन बाउंड्रीज के बाहर बनते हैं, जो बाउंड्रीज अल्लाह ने ऐसी स्ट्रेच की हैं कि जिनके करीब जाने से भी अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा है डोंट इवन डेयर टू गो क्रॉस और लिमिट द बाउंड्री, उसके करीब भी मत जाना। तो जब आप इस तरह की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वहां शैतान आपको मोहब्बत के पहलू जरूर दिखा रहा होता है। लेकिन आज की इस गुफ्तगू के बाद आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि एक होती है आपकी कल्बी मोहब्बत विच हैज टू डू विद योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, और एक होती है आपकी स्पिरिचुअल मोहब्बत जिसका ताल्लुक सारे का सारा रूह के साथ होता है। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को अरबिक पोइट्री में स्टडी करते हैं, और जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में और कुरान के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करते हुए इन चीज़ों को समझते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि रूह एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड से आज भी आज़ाद है। नॉट इवन कि आप कहें कि जो इंसान इंतकाल कर गया या जो इंसान अभी इस दुनिया में नहीं आया, हम उसकी रूह की बात कर रहे हैं। वो इंसान जो इस दुनिया में मौजूद भी हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि आपकी रूह को एक्सेस होता है कि वो आपके जिस्म से बाहर आ सकती है। एंड वी हैव अ दलील फ्रॉम इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आता है कि इंसान जब सोता है तो उसकी रूह जो है वो उसके मुंह से या उसके नाक से बाहर आ जाती है और एक थ्रेड के साथ अटैच रहती है। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को सुबह दिखानी होती है तो वो रूह वापस उस जिस्म में डाल दी जाती है, और अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को मौत देनी होती है नींद के अंदर, तो उसकी रूह को फिर वहां से उस थ्रेड का कनेक्शन काट दिया जाता है। सो दिस रूह इन नींद एटलीस्ट हमारे पास बिल्कुल सॉलिड सही हदीस से दलील मौजूद है कि ये बाहर आती है। प्लस हम जानते हैं कि इस रूह का ताल्लुक आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से इस तरह से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है कि ये मटीरियलिस्टिक नहीं है। अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कैश ने आकर पूछा रसूलुल्लाह से रूह के बारे में, तो आपने कुरान में आयात देखी जो अल्लाह ने नाजिल कर दी, यसअलूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अम्री रब्बी। अल्लाह ने कहा कि जब ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, तो इनको बता दें कि ये अल्लाह का अम्र है। रूह का मटीरियल ऑलमोस्ट कहा जाता है वही है जो कि फरिश्तों का मटेरियल है, टू सम एक्सटेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक नूर की तरह है। बाकी इसकी हैयत क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसके फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, और हम इसकी डिटेल में इसलिए भी नहीं जाते कि गैब के मामलात हैं, और गैब के मामलात में इंसान सिर्फ उतना डिग कर सकता है जितना कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हाँ, ये है कि जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है किसी के साथ, तो वहां पर आपकी फिजिकल लिमिटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप लिटरेचर वर्ल्ड में कॉमनली ये कॉन्सेप्ट पोइट्री में, अरबिक पोइट्री में पढ़ते हैं, जहां ये आता है कि रूहें अपनी परवाज बिल्कुल अलग रखती हैं। रूहों की एक अपनी दुनिया होती है, और वो कैसी होती है वल्लाहु आलम, हम इस चीज को नहीं जानते। जब आपका किसी इंसान के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है, अगेन इन इल्मुल बलागा अरबिक टेक्स्ट, वो कहते हैं कि इसमें फिर आपकी कोई लिमिट नहीं होती। एक लिमिट होती है जहां जाकर इंसान को फिर लगता है कि वो अपनी फाइनल मंजिल तक पहुंच गया, और वो लिमिट वही होती है जिसको कुरान मेंशन करता है।
because there is some void in human beings. मोहब्बत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है, अगर आप हनी कॉम वाली मिसाल पर चले जाएं, कंपार्टमेंट्स की मिसाल पर चले जाएं, तो वहाँ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. उन कंपार्टमेंट्स में समझें आपने कहीं पर वालिदैन की मोहब्बत रखी है, कहीं पर औलाद है, कहीं स्पाउस है, कहीं फ्रेंड्स हैं, कहीं आपकी कोई एक्टिविटी है जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, आपको जिस काम से वाकयातन पैशन के साथ मोहब्बत होती है, आप उस काम को अपने दिल के अंदर बिठा कर रखते हैं. तो ये मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं जहां इंसान की मोहब्बत जो है वो उसके दिल, स्पिरिचुअल हार्ट में मौजूद होती है. इसी तरह से इस हनी कॉम की तरह अगर हम एक एनालॉजी देख रहे हैं, इसमें एक मेन हेक्सागन है आपके दिल के अंदर जो कि हमेशा खाली रहता है और वहां कोई और चीज नहीं आ सकती, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है. किसी इंसान की जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो, वो इंसान जो कि आपके बहुत करीब भी हो, वो भी इस वॉइड में नहीं आ सकता. इट्स लाइक दिस वॉइड विल बी फिल्ड ओनली जब यहाँ अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी. तो इसलिए क्लासिकल टेक्स्ट में कहा जाता है कि जब दो इंसान स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं तो वो उसमें उनकी एंड लिमिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तक पहुंच जाना होता है. यानी वो मोहब्बत के फाइनली अल्लाह तक पहुंच जाएं तो उनकी मोहब्बत उनके लिए खैर का बायस बनती है, वो मोहब्बत उनके लिए शर का बायस नहीं बनती है. और इसी कॉन्सेप्ट को आप अगर समझें तो आपको समझ आएगा कि मोहब्बत को, हुब को हर स्ट्रैटा पर डिफरेंट कॉनोटेशंस के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने डिफाइन किया है. और जब वो उसको मुख्तलिफ कॉनोटेशंस के अंदर डिफाइन करते हैं तो हर एक ने अपनी डेफिनेशन दी है. जिससे आपको इंसानी लेवल पर मोहब्बत होती है. आपने गौर किया होगा कि आप जिसको आप कहती हैं कि अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत है, अगर आपको अपनी बहन से मोहब्बत है, अगर आपको अपनी दोस्त से मोहब्बत है, जिससे भी आपको मोहब्बत होती है, इफ इट्स अ रियल मोहब्बत, तो आप उस इंसान के फ्लॉज नहीं देख रहे होते हैं. और ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जो मेरी मोहब्बत है उसमें कोई गलती नहीं है. ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि हम सब इंसान हैं और हम सब में कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग होती है. जब हम कहते हैं कि हम में शॉर्ट कमिंग है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हम में फ्लॉ होता है. लेकिन अगर किसी इंसान से आपको वाकईतन मोहब्बत हो जाती है तो यू जस्ट फोकस ऑन द राइट थिंग. आपका सारा फोकस फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबियों पर हो जाता है. तो ये एक वो डेफिनेशन है हुब की जो डिफाइन की जाती है इंसानों के अंदर. ये कॉनोटेशन, अदबी कॉनोटेशन जिसको आप लिटरेचर डेफिनेशन कहते हैं, ये कॉनोटेशन आप अल्लाह और बंदे की मोहब्बत पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इट विल बी वाइस वर्सा विद बंदा एंड खालिक. जब अल्लाह से मैं मोहब्बत करती हूँ तो मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ करती हूँ कि अल्लाह हर फ्लॉ से पाक है और अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुभान अल्लाह. अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है ये जानते हुए कि मुझ में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और ये देखते हुए कि मैं बहुत सारे गुनाह करती हूँ, ये देखते हुए कि अभी भी मुझसे बहुत सी नाफरमानियां हो जाती हैं. तो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक जब हम देखते हैं वहां पर ये मोहब्बत मेरे मुकाबले में अल्लाह के साथ मुझे ज्यादा लिंक करनी होती है कि अल्लाह मेरी कमजोरियों को देखने के बावजूद मुझसे मोहब्बत करता है. जब हम पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप देखते हैं तो वहां पर अगर आपको किसी से मोहब्बत का दावा है तो ये आपका अमल है. जिससे मोहब्बत का दावा आपको होगा, अब आप उस इंसान की सिर्फ खूबियों पर नजर रखेंगी, अब आप उसकी खामियों पर फोकस नहीं करेंगी. और इसी को कहा जाता है कि ये वो मोहब्बत होती है जो फिजिकल नहीं होती, विच इज फ्री फ्रॉम द लस्ट. अगर आपको वाकयातन ये मोहब्बत किसी इंसान से हो जाए तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि इंसान अहम होता है, ये छोटी छोटी चीजें अहम नहीं रहती. जब शैतान आपको बहुत से मौके पर, चाहे वो शौहर के साथ बीवी को या बीवी के साथ शौहर को, एक दूसरे के बारे में गलत एक अजम्पशंस लाने की तरफ लेकर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि और आप गलत अजम्पशंस में आ जाते हैं. गलत अजम्पशंस की बात हो रही है, हम फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे. जब शैतान आपको गलत अजम्पशंस में ले जाता है तो इसका मतलब होता है कि अभी मोहब्बत का वो लेवल नहीं था शौहर के साथ जहां पर आप उसके फ्लॉज को इग्नोर करती और आप उसकी खूबियों पर नजर रखती. सिर्फ अगर आप वाकयातन मोहब्बत करेंगी तो ये चीज आ जाएगी. होता क्या है कि हमारा ये मोहब्बत का पहलू जिसमें हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख रहे होते, अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर आउट ऑफ द शरिया बाउंड्री आता है. जब तक कि कोई इंसान आपको हासिल नहीं हो जाता, अगर आप आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ शरिया किसी से मोहब्बत करते हैं तो वहां पर जहां पे आप, जिनको आप इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स कहते हैं, वहां आप उस इंसान की बुराई को फोकस नहीं कर रहे होते
اور موسٹ آف دا ٹائم یہ بات ریکارڈڈ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے کہ جب آپ اس طرح کے رشتوں میں محبت کے نام پر آگے بڑھتے ہیں زیادہ تر ٹھوکر لگتی ہے. اور جب یہاں محبت کے نام پر ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تو بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ تو بندے کی کمزوری کو جانتا ہے, اور اللہ نے بندوں کے لیے ہی مغفرت کا معاملہ رکھا ہے. اللہ الغفور ہونا پریکٹس کیسے کرتا اگر ہم گناہ نہ کرتے اور پھر ہم معافی نہ مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی الغفور کی صفت کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم انسانوں کو کمزور بنایا ہے, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, پھر اللہ نے ہمارے اندر عقل رکھی ہے, روح دی ہے, فطرت دی ہے. وہ فطرت ہمیں پنچ کرتی ہے جب انسان ہمیں ٹھوکر لگاتے ہیں. جب کسی انسان سے آپ کو دھوکہ ملتا ہے, جب کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرتا ہے, تب آپ روتے ہیں, تب آپ کی آنکھ آنسو بہاتی ہے. اور جب آپ میں یہ تڑپ آتی ہے کہ کسی انسان نے آپ کو محبت کے نام پر دھوکہ دیا, پھر آپ سجدے میں گرتے ہیں. اور پھر جب آپ سجدے میں گرتے ہیں تو وہ سجدے آپ کے اکثر و بیشتر, بلکہ 99% اگر وہ جینوئن سجدے ہوتے ہیں تو وہ سجدے قبول ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سجدے قبول ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کو پھر اپنی محبت عطا کرتا ہے. پھر یہ محبت انسان کو اپلفٹ کرتی ہے, زور نہیں کرتی ہے, اس لیے کہ رب کی قربت اور رب کی محبت اصل میں وہ جذبہ ہے جو آپ کو مضبوط کرتا ہے. اسی طرح سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا, کبھی کبھی زندگی میں یہ جو ٹھوکریں لگ رہی ہوتی ہیں یہ اس لیے نہیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہوتا. وہ زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ ٹھوکریں لگواتا ہے تاکہ ہم زیادہ اس کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. پھر نہ صرف وہ اپنی محبت عطا کرتا ہے, یہ بات بھی آپ کو علماء بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اوروں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت قدر کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی کبھی ہم صرف فیس بک کے کوٹس یا کوئی پوئٹری یا کوئی کوٹیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو گہرائی میں سمجھ نہیں رہے ہوتے. بعض اوقات ون لائنر ہوتے ہیں لیکن وہ ون لائنر اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پر ریفلیکشن کریں تو آپ کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن بدل سکتی ہے. جب دل ٹوٹتے ہیں تو اللہ ان دلوں کی حفاظت میں خود وہاں مرہم اور ہیلنگ یا ہیل پیچ لگاتا ہے. اور اللہ کا ہیلنگ پیچ لگانے کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. اللہ کے ہیلنگ پیچز آپ کے اسپرچل ہارٹ پر لگتے ہیں. اب آپ کے اسپرچل ہارٹ کے اوپر جو ہیلنگ پیچز لگتے ہیں وہ ہیلنگ پیچز پھر آپ کو بہت جلدی دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اپنی محبت بھی دیتا ہے وہ رحمان رب, اور پھر وہ اپنے بندوں میں سے بھی کسی کی محبت آپ کو دیتا ہے. تو یہ ایک اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں حب کے جذبے سے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کراتا ہے. اور یہ حب کا جذبہ جب انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی روح, اس کا ایمان, اس کا کانفیڈنس, اس کا یقین اور بعض اوقات اس کی دین کی استقامت, ان سب میں مزید پختگی آنے لگ جاتی ہے. یہ وہ میراکلس اینگلز ہیں جو اس حب کے ایموشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, جس کو آپ کہتے ہیں نہ نظر آنے والی پاورز ہیں, جو اگر آپ محسوس کر لیں تو آپ ایک بہت کامیاب انسان not in the sense of worldly success but کامیاب انسان from your spiritual perspective and from your ایمانی perspective. پھر آپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. نہ صرف آپ خود مضبوط ہوتے ہیں, آپ اور بہت سے لوگوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیول آف حب انسانوں کو دیا ہے تاکہ انسان اس حب کے ایموشن سے فائدہ اٹھائیں اور اسپرچولی خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بہت سے صوفی اسکالرز جو ہیں, صوفی اسکالرز اپنی کتابوں میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ انسان میجورٹی آف دا ٹائم مجازی ورلڈ سے یا مجازی محبت سے حقیقی محبت تک پہنچ جاتا ہے. مجازی محبت مطلب جو دنیا میں آپ کو محبت ہو جاتی ہے. This can be with your spouse, but this is not just the romantic محبت. بعض اوقات ہم حب کے اینگل میں صرف اور صرف ایک رومانٹیسائز کرنے والا اینگل لے کر آ جاتے ہیں. حب is a very strong emotion, اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. اس میں آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو, ہوب از ویری کلوز ٹو ہبا, اگر آپ نے عربی کی ٹرم ہبا سنی ہوئی ہو, تو ہبا کے اندر بھی ہوتا ہے اٹس اے گفٹ,
اور وہ گفٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس میں آپ کو ریسیپروکیشن میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے، اس کے لیے صوفی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ انسان موسٹ آف دا ٹائم مجازی محبت سے حقیقی محبت تک آ جاتا ہے. جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، بعض اوقات خوشیاں، اچھی انڈرسٹینڈنگ، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک ہو جانا، یہ چیز دونوں کو پھر اللہ کی عبادت اور بندگی میں آگے بڑھا سکتی ہے. اب بعض اوقات انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اور پھر ٹھوکر کھانے کے بعد انسان اس حقیقی محبت کی طرف بڑھتا ہے. سو اٹ کین بی either way. کبھی آپ نعمت کے تھرو اللہ کی طرف آتے ہیں، کبھی آپ ٹھوکر لگنے کے تھرو اللہ کی طرف آتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے کا راستہ کیا تھا، ایز لانگ ایز منزل آپ نے وہ اچیو کر لی جس کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا. تو یہ کانسیپٹس ہیں جو مختلف آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سکھاتے ہیں. ہاں، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں جب آپ ایموشن آف لو کی بات کریں، حلال محبتیں ہوں، جائز محبتیں ہوں، آپ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ رومانٹک محبت ہو، یا محبت آپ کی صرف اور صرف اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہو، اس میں حد سے نہیں گزرنی. بہت اچھی سی نے ایک دفعہ ایک تصویر شیئر کی تھی جس کے اوپر ایک سینٹنس لکھا ہوا تھا، اور لکھا یہ ہوا تھا کہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان حد میں رہ کر بے حد محبت کرے. تو آپ کے جو بریکٹ اللہ نے دیے ہیں اس میں آلریڈی کافی گنجائش ہوتی ہے. اگر آپ اس بریکٹ کے اندر بھی رہ کر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت آسانی سے اس چیز کا کانسیپٹ سمجھ آ سکتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے جس کو آپ کہتے ہیں ہسٹوریکل ٹیکسٹ کے اندر دو پرسنالٹیز، ویسے تو کئی پرسنالٹیز آتے ہیں لیکن بہت سی کانوٹیشنز میں آپ کو وہ حب کا اینگل نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے. حب کا اینگل نیگیٹو سائڈ پر جاتا ہے جب وہ رانگ سائڈ آف عشق طرف چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے علماء، بہت سے اسلامک اسکالرس، ایون موسٹ آف اسلامک ٹریڈیشن ڈز ناٹ پریفر ٹو یوز دا ٹرم عشق، چاہے وہ آپ اللہ کے ساتھ استعمال کریں یا آپ رسول اللہ کے ساتھ استعمال کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ یہ خدا نخواستہ حرام ہے، لیکن میجورٹی اسکالرز منع کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ کو میں حب کے 10 مرتبے یا درجات بتا دوں گی تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں انہوں نے عشق کا لفظ محبت کے ساتھ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اینی ہاؤ، تو بہت سی ہسٹوریکل ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پر آپ کو حب کی بہت مثالیں مل جاتی ہیں. لیکن آپ کے ایک جو کہ بہت نون پرسنالٹی ہیں جس میں آپ نے شمس تبریز کا نام سنا ہوگا اور آپ نے مولانا رومی کا نام سنا ہوگا. مولانا رومی کو بہت لوگ جانتے ہیں. مولانا رومی کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ شمس تبریزی کی بھی کتاب لکھی ہوئی ہے. مولانا رومی زیادہ اس لیے مشہور رہے اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے ایک ریلیجس اسکالر تھے اور لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. مولانا رومی ایک اپنے معاشرے میں ایک بہت اچھی پوزیشن رکھنے والی فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے، پھر ریلیجیسلی بہت اسٹرانگ تھے، نون تھے اپنے علاقے کے اندر. لوگ ان سے آ کر دین کے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی میں حکمت بہت زیادہ تھی. جب بھی کسی کو مشورہ دیتے تھے تو بہت اچھا مشورہ دیا کرتے تھے اور بہت مناسب مشورہ دیا کرتے تھے. تو مولانا رومی کے ایج آتی ہے ان کی 40+ یہ تھے، اور ان کی ایڈلٹ ہوڈ ایج آ چکی تھی. یہ اپنے ٹین ایج سے ہی علم کے میدان میں بہت آگے گئے تھے. جب یہ اپنے ایک ایڈلٹ ہوڈ میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اسلامک رولنگز کو اسٹڈی کریں تو اسلامک رولنگز کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایج آپ کی، جو آپ کا ڈیکیڈ 40s کا ہوتا ہے، 40s کا ڈیکیڈ از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ اس میں کئی اینگل سے آپ کو مختلف ریزنز اسکالرز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ون آف دا ٹاپ ریزن جو اسکالرز دیتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کو نبوت اور رسالت ان کے 40s میں دی گئی. سو جو ڈیکیڈ آف 40 ہوتا ہے آپ کا، جس میں آپ 40 سال سے لے کر 48 ایئرز 49 ایئرز تک ہوتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیتوں میں اس وقت آپ اپنے بوم پر ہوتے ہیں. آپ کی صلاحیتیں، آپ کی سوچ، آپ کا سٹیمنا اپنے ایک پورے فل فلیج کلائمیکس پر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 49 کراس کر گئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ شاید اب میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو میں پیشنیٹلی کام کر سکتی تھی آج سے 10 سال پہلے یا 2 سال پہلے.
یا 10 سال پہلے. اٹس ناٹ لائک دس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 63 ایئرس کی عمر دی، اور آپ جانتے ہیں 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت ملی، اور اپنی آخری ایج، آخری سال تک جتنا پروڈکٹیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو استعمال کیا ہے، ہم سب کے لیے وہ ایک لٹرلی رول ماڈل ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے جنرل پرسپیکٹو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کس انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے کلام کے ساتھ اٹیچ کر کے کتنا مضبوط رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی اللہ کی محبت دل میں پینیٹریٹ کرتی جاتی ہے، انسان ذہنی طور پر مضبوط ہوتا جاتا ہے. پھر آپ صرف ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، آپ ایموشنلی بھی مضبوط ہوتے ہیں. آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں بھی کافی مضبوط ہوتے جاتے ہیں. آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بہت سی سینسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گراف نیچے نہیں آ رہا، بلکہ گراف یا تو اوپر جاتا ہے یا وہ ایک سسٹینیبل لیول کے اوپر رہتا ہے. تو ایک بہرحال اینگل ضرور ہے کہ ہاں یہ جو ڈیکیڈ انسان کا ہوتا ہے 40 سال کی عمر والا، اس میں انسان کی صلاحیتیں اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں. تو مولانا رومی کا یہی ایج بریکٹ آتا ہے، اور اس ایج بریکٹ میں اللہ نے ان کو اپنے علاقے میں بہت عزت دی تھی. فیملی وائز بھی شرفاء کے اندر کاؤنٹ ہوتے تھے، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور لوگ ان سے اپنے مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. تو ہی واز نون بائی ہز اسپرچل سائڈ اینڈ بائی دا ریلیجس سائڈ. کہا جاتا ہے، جو تاریخ بتاتی ہے، کہ اسی ٹائم پیریڈ میں ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوتی ہے. شمس تبریزی ایج میں ان سے بڑے تھے، لیکن شمس تبریزی درویش ٹائپ انسان تھے، اور شمس تبریزی کے لیے آتا ہے کہ ان میں حکمت بہت زیادہ تھی. جانتا کوئی نہیں تھا ان کو. ہی واز ناٹ دا نون فگر. وہ ان کی طرح مولانا رومی کی طرح بہت بڑی کسی فیملی سے، کسی بڑے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. بہت لوگ ان کو جانتے نہیں تھے. لیکن بعض درویش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہچاننے میں لوگوں کے نہیں آتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر ان نون ہیں لیکن آسمانوں پر معروف یعنی کہ نون ہوتے ہیں. فرشتے ان کو جانتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے. جبرائیل ان کا نام، جبکہ وہ زمین پر ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کا نام آسمانوں پر لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جبرائیل کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل آپ بھی اس سے محبت کیجئے. یعنی سمجھیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ ابھی اس دنیا میں موجود ہیں، ابھی آپ اس دنیا سے کہیں گئی نہیں ہیں، ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ آسمانوں پر جبرائیل کو بلا کر آپ کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت کیجئے. جبرائیل اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور پھر سب فرشتوں کو جا کر آسمان پر اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ سب فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. تو یہ حقیقتاً ایک پورا نیٹ ورک ہے محبت کا، جو آپ کو آج بھی اسلام کے ٹریڈیشن اور کانسیپٹ اور شریعت سے اٹیچ نظر آتا ہے. چاہے یہ آپ کو انٹرلاکنگ ہیومن ود ان ہیومن نظر آئے، یا یہ انٹرلاکنگ آپ کو ہیومن کے ساتھ فرشتوں میں نظر آئے، یا آپ کو خالق اور عبد میں نظر آئے. یہ کانسٹنٹ میراکلس انٹرلاکنگ اس ایموشن کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے. تو شمس تبریزی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ درویش ٹائپ انسان تھے، لیکن ان میں حکمت بہت زیادہ تھی. جب ان کی مولانا رومی سے کسی واقعے پر ملاقات ہوئی تو دونوں کی سٹنگ اچھی ہوئی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو گئی، اور بہت جلدی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی دوستی کے لیول پر آ گئے. جب دونوں کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو فریکوینٹلی نظر آیا تو کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی کے قریب رہنے والوں نے ان پر آبجیکشن کیا کہ آپ جیسا بندہ جو کہ ایک ریلیجس سٹینڈنگ رکھتا ہے، آپ کا ایک مقام ہے معاشرے میں، آپ کا اس درویش کے ساتھ کیا تعلق، آپ کا اس درویش کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا. اور یہ عمر میں شمس تبریزی بڑے بھی تھے. جیسے اگر مجھے اس وقت ایگزیکٹ ایج بریکٹ تو یاد نہیں ہے،
رومی اینڈ می کے نام سے ٹرانسلیشن ہوئی ہے شمس تبریزی کی کتاب کی انگریزی میں. اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ان دونوں کے آپس کے تعلق کے لیے آپ کو اکثر کتابوں میں یہ بات ملے گی, یعنی کہ the third writer will be writing about both of them, کہ ان دونوں کے درمیان میں جو بھی ریلیشن شپ تھا, جو بھی دوستی تھی, that was some spiritual mutual spark جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. اور بہت لمبا ساتھ نہیں رہا تھا مولانا رومی کا اور شمس تبریزی کا. جو ٹریڈیشن بتاتا ہے, ہسٹوریکل ٹریڈیشن, اس کے مطابق 2 سے 3 سال ہی صرف ان دونوں کا آپس میں کنیکشن رہا تھا. لیکن مولانا رومی جو کہ پہلے سے تعلیم اور اس کے تربیت کے اینگل کے ساتھ اٹیچ تھے, کہا جاتا ہے کہ شمس تبریزی سے ملنے کے بعد اور ان 2-2.5 سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد پھر مولانا رومی کی جو رائٹنگز تھیں اس میں کلیئر کٹ بہت میچورٹی آ گئی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے بالکل الگ انداز سے بات کہنی شروع کر دی تھی, بات کرنی شروع کر دی تھی. تو یہ وہ سب کنیکشنز ہیں جو ہمیں بہرحال اپنی تاریخ میں نظر آتے ہیں, دنیا میں نظر آتے ہیں. ہم آس پاس اپنے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ محبت بہرحال اس دنیا میں دیا ہے. اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, اس کو شریعت کی دائرے کے اندر رکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اسی طرح استعمال کریں کہ ہر محبت الٹیمیٹلی آپ کو اللہ کی محبت سے جوڑ دے. دس از دا ایسنس آف دس ایموشن. یہ دیا اس لیے گیا ہے, یہ اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے بہت قریبی رشتوں کے ساتھ یہ محبت کا جذبہ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا جیسا کہ آپ کو شاید کسی آؤٹ سائڈر کے ساتھ نظر آتا ہے. بہت سی خواتین یہ بات اکثر مینشن کرتی ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ وہ ایفینٹی نہیں محسوس کرتے ہیں جو کہ ہم ایفینٹی, جو کنیکشن, جو ایسوسیشن ہم جہاں دین پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں وہاں کی ہماری اپنی جو فرینڈز ہیں, جو کولیگز ہیں, جو وہاں کو ورکرز ہیں, ان کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتی ہے. کیسے محسوس ہوتی ہے؟ سمپل ہوتا ہے یہ جذبہ آپ کو جو محسوس ہوتا ہے, اس میں آپ ایک ایسی محفل سے اٹھ کر آئیں جس کے بعد آپ فریش محسوس کریں, جہاں جانے کا آپ کا دل کرے, جس کے لیے آپ کا جی چاہے کہ یہ ٹائم ختم نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ گیدرنگ, وہ محفل آپ کو فائدہ دے رہی ہے. تو بہت سی خواتین اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہیں, اور آپ نے بھی کیا ہوگا کہ بعض اوقات اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو یہ میراکلس انٹرلاکنگ نظر نہیں آتی ہے, باہر نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے میں ایک جتنی ریگولر محبت آپ کر سکتی ہیں آپ اس کو کریں, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان خود محبت کر سکتا ہے, سامنے والے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا. تو آپ دعا کرتی رہیے, آپ کوشش کرتی رہیے, محبت سے بڑے بڑے پہاڑ پگھل جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے اور اس جذبے کی کوئی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی انٹینسٹی بھی بتا دی ہے کہ اس کی انٹینسٹی میں جب تم کلائمیکس پر پہنچو گے تو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. اسی چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس ایموشن کو تھام لیں تو آپ ریلیشن شپس کو فیملی میں نبھاتے جاتے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ود دس ایموشن آف لو, ون سائیڈڈ ہو کر بھی. اور پھر باہر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی جائز محبت دیتا ہے تو وہ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ سیلف لیس محبت ہوتی ہے. وہاں پر آپ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے ہوتی. آپ میں سے جتنی بھی خواتین مختلف جگہوں پر قرآن کی کلاسز میں اٹیچ ہیں, جو بھی آپ کی ایسوسیشن ہے وہاں کی خواتین کے ساتھ, یا وہاں آپ کی کوئی دوست بن گئی ہیں جن کے ساتھ کا کام کرتے ہیں, آپ خود اس بات کی گواہی دیں گی کہ آپ کی کوئی کسی قسم کی خواہش نہیں ہوتی دنیاوی لحاظ سے, سوائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزار لیں, یا آپ مل کر کوئی اچھا کام کر لیں, یا آپ ایک اچھی بات ڈسکس کر لیں, یا آپ ایک اچھے ٹاپک کے اوپر بیٹھ کر ڈسکشن کر لیں. تو یہ وہ پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس حب کے جذبے کے ساتھ رکھے ہیں. This has a very strong and very positive connotation. اگر انسانیت نے اس کا مس یوز کیا ہے, اگر انسانیت اس کو صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہیں کر سکی ہے تو ڈیفینیٹلی ایموشن کی خرابی نہیں ہے. ایموشن اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے, بلکہ یہاں تک کہ یہ آپ کو آپ کی اسپرچل اسٹرینتھس دکھاتا ہے. بعض کلاسیکل اسکالرز یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو توفیق دی ہے, روح میں اللہ نے مرافقہ رکھا ہے. مرافقہ از دا کمپینین شپ, یعنی یہ جو آپ کو کسی بھی انسان کے ساتھ ایک کمپینین شپ کا جذبہ محسوس ہوتا ہے. یاد رکھیں جس ٹاپک پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, نمبر 1 ہم حلال دائرے میں بات کر رہے ہیں, نمبر 2 ہم بات کر رہے ہیں اٹس بیسٹ کہ جہاں پر آپ کا
ایسا محبت کا تعلق ہو ود ان حلال ریلیشنشپس جہاں الٹیمیٹلی منزل آپ کی اللہ ہو. سائملٹینیسلی اس کے اندر ایک اور بہت اسٹرانگ پہلو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ اس میں اپنی روح کا کنیکشن محسوس کریں اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی ون سائیڈڈ. ون سائیڈڈ میوچل سپارک نہیں ہو سکتا ہے. اگر ون سائیڈڈ محبت ہے تو وہ اس میں آپ کسی انسان کو پسند کر سکتے ہیں, لیکن جس میوچل سپارک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو مولانا رومی اور شمس تبریزی کا بتایا. اٹ وازنٹ ون سائیڈڈ کہ صرف مولانا رومی نے محسوس کیا تھا اور شمس تبریزی نے محسوس نہیں کیا تھا, وہ دونوں نے محسوس کیا تھا. دونوں ایک دم سے ایک دوسرے کو کلک کر گئے تھے, دونوں کی سیٹنگز بڑھ گئی تھیں, دونوں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کی گیدرنگ میں بیٹھیں, ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھیں, ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کریں. تو یہ ایک میوچل سپارک ہوتا ہے, اور یہ میوچل سپارک آپ کے فزیکل ہارٹ میں نہیں ہوتا, یہ میوچل سپارک آپ کے اسپرچل ہارٹ میں ہوتا ہے. اسی لیے جو اللہ نے آپ کو روح دی ہے, اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ ڈیزائن. وہ کیا ڈیزائن ہے وہ ہم کمپلیٹلی تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہم یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس میں بڑے اسٹرانگ کنیکشن ہیں. ایون دا اسٹرانگسٹ کنیکشن دین یور برین, جو آپ کے نیورونس کے کنیکشنز ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی تو کرنٹ ہے. اگر آپ عام زبان میں بات کریں, آپ نیورولوجی کے اندر بات نہ کریں, سمپل بات کریں, جو سیجر ہوتے ہیں لوگوں کو جس میں ان کو جھٹکے لگتے ہیں یا ایپیلیپسی ہوتی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے برین کے نیورونز ایکسٹرا کرنٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جب بھی لوگوں کو دورہ پڑتا ہے یا ایپیلیپسی ہوتی ہے, سیجرز ہوتے ہیں. اب جب یہ فیکٹر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ نے آپ کے اس ذہن میں بھی ایک اسٹرانگسٹ کنیکشن نیورونز کی شکل میں رکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کو اسپرچولی جو ایگزسٹنس دے چکے ہیں, اس اسپرچل ایگزسٹنس میں بھی بڑی پاور ہے, اسٹرانگ نیٹ ورکنگ ہے. آپ کی روح اللہ کی ایک آیت ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عظمت میں سے ایک عظمت کا اینگل انسان کو روح مل جانا ہے, اور یہ روح کے اندر جو محبت ہے, جو انسان ایک دوسرے سے انس محسوس کرتے ہیں, یہ انس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو محبت کے جذبے کے ساتھ بڑا بڑھا چڑھا کر پیدا کیا ہے. ایک چھوٹی سی چیز, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ مولانا رومی اور شمس تبریزی کے کنیکشن کو سمجھ نہیں پاتے تھے. بالکل جو محبت کا پہلو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں ایک چھوٹے اسکیل پر, تو چھوٹے اسکیل پر دیکھیں, یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں, آپ کا بیٹا 5 سال سے آپ سے ملنے نہیں آیا, XYZ ریزن, وہ پڑھائی یا جاب یا بزنس کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں سٹک ہو گیا تھا, 5 سال کے بعد اب وہ واپس آ رہا ہے اور آپ ایئرپورٹ پر اس کو لینے جاتی ہیں, تو وہ جو آپ کی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ تھی اب تک اپنے بیٹے کے ساتھ کہ صرف فون پر بات ہوتی تھی, اور اب آپ نے ایئرپورٹ پر بیٹے کو دیکھا, تو وہ جو آپ گلے مل کر اس کو دیکھ کر ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں, یہ انس ہے جو اللہ نے بٹوین ہیومن بینگز رکھا ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک دل کی کیفیت کی طرف, دل کی ہائیسٹ نیٹ ورکنگ کی طرف لے کر جاتی ہے. مومن بھی اس انسیت کو محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مومن ہیں تو اب ہماری محبت صرف اللہ سے ہے, ہم انسانوں سے محبت محسوس نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے, یا ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے تو اب ان کی اللہ سے محبت ایسی نہیں تھی, اور وائس ورسا. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ روحوں کے کنیکشنز رکھے ہیں, اللہ نے دلوں کے کنیکشنز رکھے ہیں. ایک روشن دل دوسرے روشن دل کو پہچان لیتا ہے, ایک روشن دل دوسرے روشن دل کو اسٹڈی کر لیتا ہے, ایک لیومینس ہارٹ دوسرے لیومینس ہارٹ کو اس کی ویلیو کو پہچان جاتا ہے. اگر ہم اللہ کے بلوڈ ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں شدید ہو جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو ہائیسٹ مقام مل جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح اس نیٹ ورکنگ تک چلی جائے جس نیٹ ورکنگ میں ہمیں والذین آمنوا اشد حب للہ کا ٹائٹل مل جائے گا, تو اس میں سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 1 ایک افعال اعجازی کے لیے فار دس میراکلس انٹرلاکنگ. دیکھیں
آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کوئی انسان کہ آپ کہیں میں جا کے ڈھونڈتی ہوں کوئی ایسا انسان جس سے میرا ایک ہارٹ ٹو ہارٹ لیومینس ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہو جائے. یو کانٹ سرچ فار سچ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ. یہ خود آتا ہے آپ کے سامنے ایسا انسان. آپ کہیں کہ میں اچھی دوست خود تلاش کرتی ہوں. آپ کبھی اچھی دوست خود تلاش نہیں کر سکتے ہیں. آپ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کا جتنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کے لیے خیر آس پاس بکھرنے لگ جاتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ آپ الحمدللہ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیں گی. آپ ایسے انسان کی تلاش میں نہیں رہیں گی. یہ میراکلس ہوتا ہے. یہ انٹرلاکنگ میراکلس ہوتی ہے. ایسے انسان کا مل جانا میراکلس ہوتا ہے. تو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں, جب دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو پہلا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کوئی ایسا انسان دے دیتا ہے. نہیں دیتا تو آپ نے اس محبت تک, اس جذبے تک کیسے پہنچنا ہے؟ لوگوں کے ساتھ انسیت رکھیے. لوگوں کے ساتھ انسیت جو انسان رکھتا ہے وہ پرخلوص ہوتا ہے. محبت کا جذبہ جس انسان میں ہوتا ہے نا, اس کا ریج کا اینگل تو کبھی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے. دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں نا, اینگر الگ ہوتا ہے اور ریج الگ ہوتا ہے. آپ ریج تک بالکل بھی نہیں آتے. چھوٹا موٹا غصہ آپ کو کبھی کبھی آ سکتا ہے, لیکن جس انسان میں ایموشن آف ہوپ زیادہ ہوگا, جس انسان میں انسیت کا پہلو زیادہ ہوگا, جو انسان دوسرے انسان کی عزت اور قدر کرنے والا ہوگا, دس از بیئر منیمم. ہر انسان کی عزت کرنا, ہر انسان سے انسیت محسوس کرنا, ہر انسان کو اس کا اپنی طرف سے حق دینے کی پوری کوشش کرنا, یہ بیئر منیمم ہے, یہ انسیت ہے. تو اگر آپ کا یہ بیئر منیمم کا انسان آتا ہے, سب سے پہلے جو چیز آپ کے اندر سے نکلتی ہے, سب سے پہلے جس چیز کا تزکیہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ ایکسٹریم ہائیسٹ غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں سے اللہ تعالیٰ ریج نکال دیتا ہے, جس کو آپ غضب کہتے ہیں عربی زبان میں. وہ غضب کی کیفیت انسان چل جاتی ہے. ہلکا پھلکا اینگر رہ جاتا ہے, جس میں ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی انسان اپنا کول لوز کر جاتا ہے, کبھی انسان جو ہے وہ پاؤں پھسل جاتا ہے, کبھی واقعتاً کسی نے آپ کو بہت ہی پریشان کیا ہوتا ہے, لیکن انسان پھر بعد میں ریئلائز کر لیتا ہے. بیسک چیز کیا ہے؟ پہلی چیز, ہر انسان کے ساتھ پرخلوص ہو جائیں. انسیت, محبت کا پہلا جذبہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس محبت کے جذبے کو بڑھانے کا طریقہ اللہ کی محبت میں بڑھ جائیں. جتنا آپ اللہ کی محبت میں بڑھیں گے, آپ کے اپنے جن سے آپ کو محبت کرنا ایکسپیکٹڈ ہے, جب وہ آپ کو دکھ دیں گے تو ان سے بہت محبت نہیں کریں گی, آپ ان کا حق بڑھے. آپ اپنی طرف اپنے بیسک پہلے ہی آپ کی محبت میں اپنوں کے حقوق ادا کرنے سے پیچھے نہیں لے کر آتا. آپ انسٹنٹلی. تیسرا پوائنٹ جو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے انڈرسٹینڈنگ سے, جس پر ہم بات کر رہے ہیں, کہ ہم یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم حلال دائرے میں بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ حلال دائرے میں بھی اگر بات کرتے ہیں کہ آپ ان میرڈ ہیں اینڈ یو آر لوکنگ فار اے اسپاؤس, جس کے لیے آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ کی اس کے ساتھ اسپرچل انٹرلاکنگ ہو جائے, دیٹ یو گیٹ دیٹ میوچل اسپرچل اسپارک, تو یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. اس کے لیے آپ دعا کر سکتی ہیں اللہ سے, اور اس کے بعد آپ معاملہ رب پر چھوڑ سکتی ہیں. ہوتا ہے ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا نہیں ہوتا. اٹس کائنڈ آف اینی بلیسنگ, اٹس کائنڈ آف اینی رسک جو کسی انسان کو ملتا ہے. ہر انسان کو تو نہیں ملتا نا. اللہ نے دنیا میں رزق کا معاملہ کئی دفعہ قرآن میں مینشن کیا ہے, اس طرح سے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو یہ آپ کا کسی ایسے انسان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جانا جس کا آپ کا صرف روح کا تعلق ہو اور یہ میوچل اینڈ پر ہو رہا ہو, اٹس کائنڈ آف اے رسک, جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نصیب سے ملتا ہے, آپ کی ڈیسٹنی میں ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. سو نو نیڈ ٹو گیٹ ورڈ اینڈ نو نیڈ ٹو گیٹ اپنے آپ کو کمپلیٹلی, جس کو آپ کہتے ہیں انگروسڈ, ان دا سینس کہ آپ اس چیز کے اندر اتنا انوالو ہو جائیں کہ اب آپ سارا فوکس اس پر کر لیں. جسٹ لیو اٹ ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ فائنلی اپنے آپ کو اس جذبہ محبت میں اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ سے اسٹرانگلی جوڑنے کی کوشش میں لگا کر رکھیں. جتنا اللہ کے کلام کو آپ ریگولرلی سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے, نماز میں قیام میں پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی روٹین کا حصہ بنا کر رکھیں گی, اتنا یہ کلام آپ کے دل کو شفا دے گا.
اور جتنی آپ کے دل کو شفا ملے گی. اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپرچل ہارٹ. جب بھی قرآن شفا کی بات کرتا ہے، بعض لوگ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو اتنی نیک ہیں اور اتنا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا، قرآن تو دلوں کی شفا ہے. سو ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ سم ٹائمز وی جسٹ ڈونٹ گیٹ دس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو وصال ہوا تھا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو موت کا بننا ہوتا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے. جس شفا کی بات اسلام کرتا ہے، جس شفا کی بات قرآن کرتا ہے، وہ شفا جو ہے وہ آپ کے اسپرچل ہارٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو اگر روح کو مضبوط کرنا ہے، اگر روح کو انسیت کے جذبے سے بھرپور ایمبوڈیمنٹ کا ایک شاہکار بنانا ہے، اگر روح کو اللہ کی محبت میں شدید کرنا ہے، اور if you really want to get prepared کہ جہاں آپ ہر اچھائی کی طرف اپنے آپ کو اٹریکشن دیتی ہوئی محسوس کریں، خیر کی طرف آگے بڑھیں، تو اس کا واحد طریقہ ہے انسان اپنے رب سے جڑ جائے. جب آپ رب سے جڑتے ہیں، وہ آپ کے ہر طرح کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. پھر چاہے آپ کے پاس کم ہی لوگ ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، کم میں شاید کوئی 2 ہوں، شاید کوئی 1 ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی بھی نہ ہو، لیکن وہ محبت کا جذبہ اس کا اپنے رب کے ساتھ جب آ کر اٹیچ ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا. اور یاد رکھیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اپنے آپ کو بار بار یاد کرائیے کہ اگر ٹوٹے ہوئے دل میں آپ نے سجدے کر لیے تو اللہ انہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. یہ نہیں کہنا اس کا مقصد ہوتا کہ اللہ اپنے عرش سے اتر کر آپ کے دل میں آ جاتا ہے. یہ ایک میٹافور ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ اس دل کی خود حفاظت کرتا ہے. اللہ اس قربانی کو جانتا ہے، اللہ ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، اللہ اس تڑپ کو محسوس کر کے اس انسان کی محبت کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو اقفال اعجازی ان کے اندر اس میراکلس انٹرلاکنگ کو ہم نے الحمدللہ آج ایک الگ پہلو سے سمجھا ہے. سورت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اگلی کلاس میں ہم محبت کے جو درجات کلاسیکل عربک ٹیکسٹ میں آتے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہوئے پھر ہم اس حب الخیر کو مال کی محبت کے ساتھ بھی اس آیت کے انڈر سٹڈی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم اس کلام کو سمجھنے کے لیے وقت اور محنت لگاتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.